رکانہ سے کشتی۔ ابن اسحاق نے اسحاق بن یسار کے حوالے سے ہدایت سے روایت بیان کی، رکانہ بن عبد یزید بن ہاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف قریش میں سب سے زیادہ طاقتور تھا۔ وہ بڑا پہلوان اور کشتی کے داؤ بھی جاننے والا تھا۔ ایک دن مکہ کے ایک ویران گھاٹی میں رکانہ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آمنا سامنا ہو گیا۔ ان حضور نے اس سے کہا، اے رکانہ، تو اللہ سے ڈرتا نہیں اور میں جس چیز کی دعوت دیتا ہوں اسے قبول نہیں کرتا؟ رکانہ نے کہا، اگر مجھے یقین ہوتا کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ سچ ہے تو میں ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا۔ ان حضور نے فرمایا کہ اگر میں کشتی میں تمہیں پچھاڑ دوں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر میری بات مان لو گے یا نہیں؟ اس نے کہا، بالکل مان لوں گا، آؤ پنجہ آزمائش کر لیں۔ ان حضور نے فرمایا، ٹھیک ہے، آ جاؤ۔ رکانہ اٹھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی لڑے۔ ان حضور نے اسے زور سے پکڑا اور قابو کر لیا، پھر اسے پٹخ دیا۔ اس نے بڑے ہاتھ پاؤں مارے مگر بے سود۔ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک بار مقابلہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا پھر کوشش کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اسے پچھاڑ دیا۔ رستم مکہ دو مرتبہ مات کھانے کے بعد حیران ہو کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتنی عجیب بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پچھاڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب بات تمہارے سامنے پیش کر دوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اور اپنے روش بدلو اور میری پیروی اختیار کر لو۔ رکانہ نے کہا، اس سے زیادہ عجیب چیز کون سی ہو سکتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دکھانا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ درخت جو تم دیکھ رہے ہو، میں اسے بلاؤں گا اور وہ میری طرف آئے گا۔ اس نے کہا، اچھا بلاؤ۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کو بلایا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑا، یہاں تک کہ قریب آیا اور رک گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ واپس چلے جاؤ، تو وہ واپس اپنی جگہ پر لوٹ گیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ رکانہ نے یہ معجزات دیکھے اور واپس اپنی قوم کے پاس گیا تو یوں گویا ہوا، اے بنی عبد مناف، تم ساری دنیا کے جادوگروں سے اپنے صاحب کی مدد سے مقابلہ کر سکتے ہو؟ خدا کی قسم، میں نے اس سے بڑا جادوگر کبھی نہیں دیکھا۔ پھر اس نے اپنی آپ بیتی اور مشاہدہ بیان کیا۔